کہ اگر آپ جس شخص سے دنیا میں محبت کرتے ہیں تو کوئی بھی انسان اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب پریشان ہو، تکلیف میں ہو، غم زدہ ہو، بلکہ وہ ہر طرح اس سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس پر اللہ رب العزت غم کیوں بیچتا، اسے غمگین کیوں کرتا، اس پر پریشانی کیوں بیچتا؟ دوستو، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دنیا کا دستور سمجھنا ہوگا. یہ دنیا، یہ جنت نہیں ہے. یہاں راحت بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے. یہاں غم اور خوشی ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہاں گرمی اور سردی بھی آتی ہے. یہاں دھوپ اور چھاؤ دونوں ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان یہاں ہمیشہ کی راحت نہیں پا سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک دو آیتیں تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں مومنین سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا کہہ کر آزاد ہو جائیں گے؟ ہم صرف یہ کہہ کر کہ چونکہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ہماری جانچ پڑتال نہیں ہوگی. اللہ رب العزت اس نظریے کو، اس سوچ کو مسترد فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ تحقیق اس سے پہلے ہم نے پچھلے امتوں کو آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت ظاہر کرے ان لوگوں کو جو اپنے وعدے میں، اپنے ایمان میں، اپنے نظریے میں سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کریں جن کے دل میں کوٹ ہے، جو بظاہر ایمان لائے ہیں لیکن اندر سے وہ مؤمن نہیں ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم صادقین کو بھی ظاہر کر دیں گے اور ہم کاذبین کو، جھوٹ بولنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں گے. دوستو، زندگی میں مشکلات کا آنا، تکالیف کا آنا، مصیبتوں کا آنا یہ ایک معمول ہے. اس دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پر کوئی تکلیف اور مصیبت نہ آئی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، یا وہ مالدار کیوں نہ ہو، یا اس کے پاس طاقت کیوں نہ ہو. جو بھی انسان آیا ہے اس نے زندگی کی تکالیف کو، زندگی میں غم مصیبتیں جیلی ہے. بلکہ انبیاء علیہ السلام جو اس دھرتی پر سب سے اعلیٰ اور معصوم ہے، ان پر بھی سب سے زیادہ تکالیف آئی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دھرتی پر انبیاء میں سے سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکالیف میں نے جیلی ہے. تو اگر انبیاء کو مصیبتوں سے ماورا نہیں کیا گیا تو پھر آپ اور ہم جیسے لوگ تکالیف سے کیوں ماورا ہوں گے؟ لیکن اہم بات یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ رب العزت جب ایک انسان پر تکلیف لاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس شخص سے محبت کے طور پر اس پر تکلیف بھیجتا ہے. اور بعض دفعہ جب کسی پر تکلیف آئے تو وہ اللہ کا قہر ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ رب العزت تو گناہوں کا عذاب آخرت میں دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا کچھ مزہ اس دنیا میں بھی چکھا دیتے ہیں بظاہر مصیبتوں کی شکل میں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو پریشانی میرے گلے پڑی ہے،
یہ اللہ کی طرف سے محبت کی اور میرے درجات کی بلندی کا سبب بن رہی ہے یا یہ میرے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو اس کی کچھ علامات علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ پر اللہ کی مصیبت آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ گلے شکوے شروع کرتے ہیں، آپ اپنی تقدیر پر ناراض ہو جائیں اور آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ میں ہی رہ گیا تھا ان تکالیف کے لیے، مجھ پر ہی یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ایسے کلمات جب انسان کہتا ہے، یا ایک انسان جو پہلے نمازیں پڑھ رہا تھا لیکن مصیبت آنے کی وجہ سے اس نے نمازیں چھوڑ دی، وہ ذکر و اذکار کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، لیکن مصیبت آنے کی وجہ سے اس نے ذکر و اذکار عبادات چھوڑ دیے، تو اب یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کی قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بجائے اس کے کہ وہ اس مصیبت میں اللہ سے دعا مانگتا، اللہ کا قرب حاصل کرتا، اللہ سے اور بھی اپنے عبادت میں زیادتی کرتا، اپنے عبادت کو ٹھیک کرتا، اس نے کی ہوئے عبادات بھی چھوڑ دیے۔ لیکن اگر دوسری جانب کوئی دوسرا انسان پریشان غمگین ہے لیکن وہ اس پریشانی میں گلہ شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے دعا ضرور مانگتا ہے کہ اللہ میں اس پریشانی کو جھیل نہیں سکتا، میں اس پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا، یقیناً یہ جو تکلیف آئی ہے یہ میرے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ میں بہت ہی یہ ایبیلٹی نہیں رکھتا کہ میں ان مصیبتوں کو جھیل لوں، تو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان مصیبتوں کو دور کریں۔ اور وہ دنیا کے ظاہری اسباب اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق بھی بنا رہا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو اور بھی اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، اگر وہ ذکر و اذکار کر رہا تھا اور اس میں اور بھی زیادتی کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ اور بھی قریب ہو رہا ہے، اللہ کی قرب حاصل کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے بھائیو کہ جو اللہ نے اس پر تکلیف بھیجی ہے، مصیبت بھیجی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کامیاب ہو رہا ہے اور یہ مصیبت اس کے درجات، اس کی بلندی کا سبب بن رہی ہے۔ لیکن اب یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ اگر آپ جس شخص سے دنیا میں محبت کرتے ہیں تو کوئی بھی انسان اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب پریشان ہو، تکلیف میں ہو، غم زدہ ہو، بلکہ وہ ہر طرح اس سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس پر اللہ رب العزت غم کیوں بیچتا ہے، اسے غمگین کیوں کرتا ہے، اس پر پریشانی کیوں بیچتا ہے؟ دوستو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دنیا کا دستور سمجھنا ہوگا۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں راحت بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، یہاں غم اور خوشی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہاں گرمی اور سردی بھی آتی ہے، یہاں دھوپ اور چھاؤں دونوں ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان یہاں ہمیشہ کی راحت نہیں پا سکتا۔ تو یہاں جب مصیبت آنی ہے، تکلیف آنی ہے، اگر یہ مصیبت، یہ تکلیف آپ کی درجات کا سبب بن رہی ہے، آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہی ہے، آپ کی آخرت میں آپ کا سامان بڑھ رہی ہے، تو اس میں کیا دقت ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں دوستو، جو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ایک ایسا انسان جس کے جسم میں بیماری ہو، اسے درد ہو، کوئی اس کو یہ ڈاکٹر تجویز دے کہ یہ بیماری آپریشن کے علاوہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو ہر حال میں آپریشن ہی کرنا ہے۔ اب وہ انسان یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ جب میں آپریشن کروں گا تو میرے اوپر نشتر برسائے جائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، کئی دن تک میں اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکوں گا، کئی دن تک شاید میں اپنے چارپائی سے نہیں اٹھ سکوں، کئی دن تک شاید میں ٹھیک طرح بول نہ سکوں، مطلب ہر قسم کی پریشانی آ سکتی ہے مجھ پہ، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اس ڈاکٹر کو اپیل کرتا ہے، اس ڈاکٹر سے گزارش کرتا ہے،
اور لوگوں کے تھرو ڈاکٹر کے پاس سفارش بھی کرتا ہے کہ میری آپریشن جلد سے جلد کی جائے، اور وہ ڈاکٹر کو باری سے باری فیس دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ جو پریشانی ہے آپریشن کے نتیجے میں، یہ کچھ دن کی پریشانی ہے، اور کچھ دن کے بعد میری صحت ٹھیک ہونے والی ہے، اور جب میری صحت ٹھیک ہو جائے گی تو میں جو چاہوں گا وہ کر سکوں گا۔ تو اگر اللہ رب العزت اس دنیا میں ہم پر کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیف مسلط کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا تکلیف اور غم کا بھی نتیجہ ہے، یہاں تکلیف اور راحت دونوں ایک ساتھ ہے، لیکن اگر یہی تکلیف میرے آخرت کا اور میرے جنت کا سبب بن رہی ہے تو میں اس تکلیف کو بخوشی قبول کروں۔ ہاں، یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ کبھی بھی تکلیف خود نہیں مانگنا، اور جب تکلیف آئے تو اس کی دوری کی بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ تکلیف مانگے، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور جب تکلیف آئے تو ظاہری اسباب بھی اس کو آنے ہیں اس کی دور کرنے کے لیے۔ دوستو، اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ابھی چھوٹا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری ماں مجھے نہلائیں اور میرا میل کو چیل دور کریں، لیکن اس کی ماں زبردستی اس کو نہلاتی ہے اور اس میں میل کو چیل دور کرتی ہے۔ اب اس وقت شاید اس بچے کو یہ لگ رہا ہو کہ میری ماں مجھ پر بہت ہی ظلم کر رہی ہے کہ میں نہیں نہلاتا اور وہ مجھ پہ زبردستی کر رہی ہے، لیکن اگر یہی بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو احساس ہوگا کہ وہ جسے میں زیادتی سمجھ رہا تھا وہ تو میرے حق میں میری امی جان کر رہی تھی، کیونکہ اگر میں اس وقت میلا کو چلا رہتا تو شاید مجھے بہت ساری بیماریاں لگ سکتی تھی، لیکن اس وقت اس بچے کو یہ احساس نہیں ہوتا، بڑے ہو کر اسے یہ احساس ہو جاتا ہے۔ تو یہی حالت ہماری بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت ہم پر کوئی مصیبت بھیجتا ہے اور ہمیں تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ہم تو اس کے مستحق نہیں تھے، ہم تو چین اور راحت چاہتے تھے، لیکن یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن جب اسی تکلیف اور مصیبتوں کا قیامت کے دن ہمیں بدلہ دیا جائے گا اور اس کے ذریعے ہمارے درجات کو بلند کیے جائیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہمیں اس سے بھی زیادہ مصیبتیں دیے جاتے تاکہ ہمارے درجات میں مزید بھی اضافہ ہوتا۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت مصیبتوں کے بدلے، پریشانیوں کے بدلے لوگوں کو نواز رہے ہیں، لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، انہیں بلند و بالا مرتبے دیے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ کہیں گے کاش اس وقت دنیا میں ہمارے کالیں کینچی کے ذریعے کینچی جاتی، لیکن آج ہمیں یہ نیکیاں اور یہ درجات نصیب ہوتے۔ تو اس دنیا میں دوستو جب بھی مصیبتیں آئیں تو آپ کو پازیٹیو سوچنا ہے، نیگیٹیو نہیں۔ اس کو دور کرنے کی کوشش ضرور کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، لیکن گلا شکوہ نہ کریں، منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جس کے تھرو آپ کا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ دوستو، یہاں ایک واقعہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے لیے اور ہمیں پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت اگر یہ یاد رہیں تو کافی آسانی ہوگی ہمیں۔ وہ یہ کہ ایک شہر میں ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی۔ اب ان دونوں کا انتقال ہو رہا تھا۔ یہودی یہ چاہ رہا تھا کہ آخری وقت میں مچھلی کھاؤں، لیکن چونکہ اس شہر میں مچھلی دستیاب نہیں تھی، اور مسلمان یہ چاہتا تھا کہ میں زیتون آخری وقت میں کھاؤں۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ آپ جائیے
اور اس یہودی کے گھر کے تالاب میں مچھلی ڈالیے۔ حالانکہ مچھلی پورے شہر میں موجود نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مچھلی اس یہودی کے گھر میں ڈالیے۔ اور دوسری جانب فرشتوں سے کہا کہ وہ مسلمان جو زیتون کی خواہش کر رہا ہے کہ میں زیتون کھاؤں، اس کے الماری میں زیتون موجود ہے، لیکن آپ اس زیتون کو ضائع کیجیے۔ اب ظاہری بات ہے، فرشتوں نے وہ عمل کیا، وہ کام کیا۔ تو جب یہ دونوں کام ہو گئے تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یا اللہ، ہمیں اس لاجک کی، اس حکمت کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک یہودی جو آپ کا باغی ہے، جو آپ کا نافرمان ہے، جو آپ کی حقوق کو تسلیم نہیں کرتا، جو کہ آپ کے احکام کو نہیں مانتا، اس کو تو آپ نے مچھلی دے دی، اور مچھلی شہر میں موجود بھی نہیں تھی، مطلب یہ کہ اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ اور دوسری جانب ایک مسلمان جو کہ آپ کے احکام کو مانتا ہے، آپ کے دیے ہوئے اصول پر چلتا ہے، آپ کی باتوں پہ چلتا ہے، اس کے گھر کے الماری میں زیتون موجود تھا لیکن آپ نے ضائع کر دیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری حکمتیں آپ کو سمجھ آنے والی نہیں۔ کیوں؟ میں نے ایسا کیوں کیا؟ سمجھو، یہ یہودی اپنی زندگی میں نیک کام کیا کرتا تھا، کبھی صدقہ و خیرات دے دیتا تھا، لوگوں کی، انسانیت کی ہیلپ کرتا تھا، تو اس کے بدلے میں اس کو زندگی میں ہی اس کا بدلہ چکا دیتا۔ لیکن اس کی ایک نیکی رہ گئی تھی، میں نے چاہا کہ یہ نیکی بھی اس کی پوری کر دوں، میں اس کی یہ خواہش پوری کر دوں، اور وہ چونکہ مچھلی چاہ رہا تھا تو میں نے اس کو مچھلی عطا کر دی۔ اب جو وہ میرے پاس آئے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اور دوسری جانب وہ مسلمان جو نیک کام کیا کرتا تھا، جو میرے اصول اور میرے احکام کو فالو کرتا تھا، وہ کبھی کبھار اس سے گناہ بھی ہو جاتے تھے، تو اس کی ایک آخری گناہ رہ گئی تھی۔ تو میں نے چاہا کہ یہ مسلمان جب میرے پاس آئیں تو یہ بالکل صاف ستھرا، گناہوں سے پاک ہو کر آئیں۔ تو میں نے اس کی آخری خواہش پوری نہیں کی اور اس کے الماری میں موجود جو زیتون تھا ضائع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اس کو افسوس ہوا، اس کا دل ٹوٹا اور وہ غمگین ہوا، اور وہ دنیا سے یہ حسرت لے کے چلا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی وہ گناہ معاف کر دی میں نے۔ اب یہ جو میرے پاس آئے گا تو بالکل صاف ستھرا ہو کر آئے گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں دوستو کہ ایک طرف یہودی کی خواہش پوری ہو رہی ہے اور دوسری طرف مسلمان کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس میں مسلمان ہی کی بلائی ہے کہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے پاس گناہ کر کے آئیں، بلکہ اس پر کچھ مصیبتیں اور کچھ تکالیف اللہ رب العزت بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کی گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے درجات میں بلندی عطا فرمائے ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت سے تکلیف آئے، تو جب وہ کافی پریشان ہوا اور بہت سارے مصیبتیں ان پر اللہ کی طرف سے آئیں، تو ایک دن شیطان ملعون نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ سے اللہ رب العزت ناراض ہیں، اس لیے آپ پر مصیبتیں اور تکالیف بھیجی جا رہی ہے۔ اس پر ایوب علیہ السلام نے کہا، نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہیں، اگر میرا رب مجھ سے راضی نہ ہوتا تو وہ مجھے اپنے حمد و ثنا کی، اپنے تعریف کی مجھے موقع نہ دیتا۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں،
اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سامنے جھکتا ہوں، اس کے احکام کو فالو کرتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی نہیں ہے، بلکہ یہ جو پریشانی اور مصیبت میرے اوپر آئی ہے یہ میرے درجات کا سبب بنے گی، مجھ سے اللہ رب العزت ناراض نہیں ہے۔ تو دوستو ہمارا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے جو حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا، کہ اس نے کہا کہ میں اپنے پریشانی کا اللہ رب العزت سے دعا تو ضرور کرتا ہوں کہ اللہ یہ پریشانی مجھ سے دور کریں، لیکن اس پریشانی کے نتیجے میں گلہ شکوہ نہیں کرتا، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ تو اگر ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے احکام پر چل رہے ہیں، اور اگر مصیبت آئیں تو اللہ کی طرف رجوع اور بھی زیادہ ہو رہی ہے، تو اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے دنیاوی اسباب اپنانا شریعت کی نظر میں بالکل جائز ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں گلہ شکوہ نہ کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو ملتے ہیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ شکریہ دوستو۔